کوئی علم بدون تقوی کے کام نہیں دیتا اور تقوی بدون علم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مقابلہ اسی تعلیمی کوئز کے سلسلے میں ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، جس کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے تعارف میں سنا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت منعقد ہونے والے اس تعلیمی کوئز میں آج ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ اس مقابلے کا نصاب 1 سال قبل ہی تمام مجالس کو دیا گیا تھا، جس میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں قرآن کریم کا دوسرا پارہ، حدیث کا منتخب حصہ اور نماز شامل ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات ہیں، جس میں کتاب حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات اور گزشتہ خلفاء کے خطبات بھی شامل ہیں۔ ہمارا آج کا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں۔ ٹیم اے اپنا تعارف کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر الحق شاہد، یارک اینڈ سمکو ریجن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ابرار مسعود مہار ہے اور میں یارک اینڈ سمکو ریجن سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، جزاکم اللہ۔ ٹیم بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمود احمد، گریٹر ٹورانٹو ایریا ایسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد شفیق، گریٹر ٹورانٹو ایریا ایسٹ۔ جی، جزاکم اللہ۔ ٹیم سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساجد احمد، برمپٹن ویسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالعزیز منگلا، برامپٹن ویسٹ۔ جی، جزاکم اللہ۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں مقابلے کے قواعد بتا دیتا ہوں۔ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ مقابلے میں 2 راؤنڈ ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 12 سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کے سامنے بزر ہے، تو جو بھی ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہ اس کا جواب دے گی۔ تو اس میں سوال پوچھنے کے بعد آپ کو 4 آپشن بتائے جائیں گے۔ وہ آپشن بتانے کے بعد آپ نے بزر دبانا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دبائیں گے تو -5 جو ہیں وہ، یعنی جواب غلط تصور ہوگا اور 5 نمبر کاٹے جائیں گے۔ اور دوسرے راؤنڈ میں 3 سوالات ہر ٹیم سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں جس سے سوال پوچھا جائے گا وہی اس کا جواب دے گا۔ اور لیکن اس سے پہلے جو پہلا راؤنڈ ہے، اس میں اگر آپ درست جواب دیتے ہیں تو 5 نمبر، اگر غلط جواب دیتے ہیں تو -5 ہو جائیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں ہر سوال کے 10 نمبر ہیں اور ہر نے اپنے اپنے سوال کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا راؤنڈ ہے جس میں کہ 12 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ملٹیپل چوائس ہے، آپ کو آپشنز دیے جائیں گے، آپ نے درست آپشن جو ہے وہ بتانا ہے۔ جس سوال نمبر 1 قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ لفظ ہے سبعۃ۔ سوال یہ ہے کہ سبعۃ کے کیا معنی ہیں؟ آپشنز ہیں: الف 5، ب 6، جیم 7، دال 8۔ جی، ٹیم اے نے ماشاءاللہ پہلے بزر دبایا ہے۔ جی، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ 7۔ سبعۃ کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ 7، جیم آپشن۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبعۃ عربی زبان میں 7 کا جو ہندسہ ہے اس کو کہتے ہیں سبعۃ۔
آپ کے 5 نمبر ہوئے. جی آج کے مقابلے کا یہ دوسرا سوال ہے, یہ بھی دوسرے پارے سے لیا گیا ہے. لفظ ہے اشہرم معلومات. اشہرم معلومات کے کیا معنی ہیں؟ آپشن ہیں. الف جانے پہچانے مہینے, بے ضروری معلومات, جیم مشہور و معروف, دال معلومات کی تشہیر. الف جانے پہچانے مہینے. جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست جواب آپشن الف ہے, جانے پہچانے مہینے. آپ کا جواب درست ہے. اشہر و معلومات کے معنی ہیں جانے پہچانے مہینے. آپشن الف درست جواب ہے. آپ کے 5 نمبر ہوئے. جی سوال نمبر 3 ہے آج کے مقابلے کا. تیسرا سوال ہے کہ لفظ افستم کے کیا معنی ہیں؟ اس میں جو آپشنز ہیں الف تم لوٹو, بے تم فیض سے محروم رہو, جیم تم فائز کیے جاؤ, دال تم فیاضی دکھاؤ. جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے. جی الف تم لوٹو. آپشن الف تم لوٹو آپ کا جواب ہے. جی درست جواب ہے. افستم کا لفظی ترجمہ ہے تم لوٹو, تم واپس آؤ. جی 5 نمبر آپ کے ہوئے. جی سوال نمبر 4. یہ سوال کتاب حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس شخص کا یہ عقیدہ تحریر فرمایا ہے کہ اس شخص کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات اخروی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. اس میں جو آپشنز ہیں الف الہی بخش اکاؤنٹنٹ, بے میر عباس علی لدھیانوی, جیم عبد الحکیم ڈاکٹر, دال سعد اللہ لدھیانوی. جی ٹیم سی نے پہلے بزر دبایا ہے. برمپٹن ویسٹ کی ٹیم ہے. جی عبد الحکیم ڈاکٹر. آپ کہتے ہیں جیم آپشن ہے ہاں جی. عبد الحکیم ڈاکٹر. جی جی آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ عبد الحکیم ڈاکٹر کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات اخروی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر حضور نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. پھر حضور نے بڑا ایمان افروز بیان دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی کا حصول ناممکن ہے. جی ایک اور سوال ہے آگے, 5واں سوال ہے اور آسان سا سوال ہے. سوال یہ ہے, یہ بھی حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کس اخبار کا ایڈیٹر تھا؟ اس میں جو آپشنز ہیں الف نیر اعظم, بے اہل حدیث, جیم اشاعت السنہ, دال نور افشاں. جی ٹیم اے نے بزر دبانے میں سبقت لی ہے. جی ٹیم اے کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ جیم اشاعت السنہ. جیم اشاعت السنہ آپ کا جواب ہے جو کہ درست نہیں ہے. مولوی ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث اخبار تھا, امرتسر سے نکلتا تھا, اہل حدیث, اس کا ایڈیٹر تھے مولوی ثناء اللہ امرتسری. اشاعت السنہ جو ہے وہ مولوی محمد حسین بٹالوی کا اخبار تھا. جی 5 سوالات ہوئے ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ تینوں ٹیمیں اس وقت جو ہیں ایک ہی اسکور پہ ہیں. 5-5 اسکور ہے ہر ٹیم کا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. 6واں سوال ہے آج کے مقابلے کا. یہ بھی حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے. سوال یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مبالغے کے لیے بلائے گئے مولویوں میں سے کس کی وفات سانپ کے کاٹنے سے ہوئی؟ الف مولوی غلام دستگیر قصوری, بے مولوی نذیر احمد دہلوی, جیم مولوی رشید احمد گنگوہی, دال مولوی عبد المجید دہلوی. جی ٹیم بی, جی آپ نے پہلے بزر دبایا ہے, کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ جیم مولوی رشید احمد گنگوہی. آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے مولوی رشید احمد گنگوہی. آپ کا جواب درست ہے.
मौलवी रशीद अहमद गंगोही की वफ़ात सांप के काटने से हुई। 5 नंबर आपने हासिल किए। जी सवाल नंबर 7, ये भी हकीकतुल वही किताब से लिया गया है। कुरान करीम की आयत वाइज़ल बिहार फुज्जिरत में किस बात की पेशगोई थी? ऑप्शन हैं अलिफ मगरिब में इस्लाम का फैलना, बे रेल का जारी होना, जीम कसरत से नहरों का जारी होना, दाल हज का बंद होना। जी टीम बी फिर बज़र दबाने में पहले कामयाब हुई है। जी उनसे जवाब लेते हैं। जवाब जीम है, कसरत से नहरों का जारी होना। जी आप कहते हैं कि ऑप्शन जीम इसका दुरुस्त जवाब है, कसरत से नहरों का जारी होना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाइज़ल बिहार व फुज्जिरत कुरान करीम की आयत है जिसमें इस बात की तरफ पेशगोई थी कि आखिरी ज़माने में कसरत से नहरें जारी की जाएंगी। जी सवाल नंबर 8, हकीकतुल वही में निशान नंबर 14 में हजूर अलैहिस्सलाम ने किस बुज़ुर्ग का ज़िक्र करके तहरीर फरमाया है कि जिसके अशार मैंने अपनी किताब निशान आसमानी में नकल किए हैं? किस बुज़ुर्ग के मतलब हजूर ने फरमाया? ऑप्शंस हैं अलिफ हज़रत गुलाब शाह जमालपुरी, बे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहिब ऑफ चाचड़ा शरीफ, जीम हज़रत नेमतुल्लाह वली साहिब, दाल हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी साहिब। जी टीम ए ने पहले बज़र दबाया है। जी आप क्या जवाब देते हैं? जीम हज़रत नेमतुल्लाह वली साहिब। ऑप्शन जीम हज़रत नेमतुल्लाह वली साहिब, आपका जवाब दुरुस्त है कि हजूर ने हज़रत नेमतुल्लाह वली साहिब का नाम लेके फरमाया कि इनके अशार मैंने अपनी किताब निशान आसमानी में तहरीर फरमाए हैं। आगे चलते हैं। 8 सवालात अभी तक हो चुके हैं। पहला राउंड है सवाल नंबर 9, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये तहरीर मुकम्मल करें। हजूर फरमाते हैं कि नज़ीर का लफ्ज़ उसी मुरसल के लिए खुदा ताला इस्तेमाल करता है जिसकी तायीद में ये मुक़द्दर होता है कि आगे 4 ऑप्शंस हैं। अलिफ उसके मुत्तबईन में भी इंतज़ार करने वाले आते रहेंगे, बे उसके मुनकरीन पर कोई अज़ाब नाजिल होगा, जीम उसके साथ मुबाला करने वाले सब के सब हलाक होंगे, दाल उसके मुत्तबईन पर सख्त इब्तला आएंगे। जी टीम बी ने इसका बज़र पहले दबाया है। जी आप क्या जवाब देते हैं? ऑप्शन अलिफ उसके मुत्तबईन में से भी इंतज़ार करने वाले आते रहेंगे। जी आपके नज़दीक ऑप्शन अलिफ इसका जवाब है कि उसके मुत्तबईन में भी इंतज़ार करने वाले आते रहेंगे। ऐसे मुरसल के लिए नज़ीर का लफ्ज़ अल्लाह ताला बोलता है, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बे है, उसके मुनकरीन पर कोई अज़ाब नाजिल होगा। ऐसे मुरसल के लिए अल्लाह ताला नज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो 5 नंबर आपने अपने माइनस कर दिए, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी आगे चलते हैं। ये सवाल खुतबात इमाम से लिया गया है। जी आज के मुकाबले का 10वां सवाल है और खुतबात इमाम से ये सवाल लिया गया है। खुतबा जुम्मा 5 फरवरी सन 2016 जिसमें हजूर अनवर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बटाला के रहने वाले अपने किस उस्ताद का ज़िक्र फरमाया है? इसमें ऑप्शन हैं अलिफ गुल अली शाह साहिब, बे फजलदाद ख़ान साहिब, जीम मीर खुदादाद ख़ान साहिब, दाल शेख रुस्तम अली साहिब। टीम सी पहले बज़र दबाने में कामयाब हुई है। ब्रैम्पटन वेस्ट। अलिफ गोल अली शाह साहब। आप कहते हैं कि ऑप्शन अलिफ दुरुस्त जवाब है, गुल अली शाह साहिब। आपका जवाब दुरुस्त है। बटाला के रहने वाले हजूर के उस्ताद मोहतरम गुल अली शाह साहिब थे जिनका हजूर ने अपने खुतबा जुमा में ज़िक्र फरमाया है। जी जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी है। मैं स्कोर बोर्ड पे देख रहा हूँ कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जारी है। तीनों टीमों ने अभी तक 10-10 नंबर हासिल किए हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है। इस राउंड के 2 मज़ीद सवालात हैं जिसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर तफसीली सवालात का राउंड शुरू होगा। तो इसका
11 سوال اس راؤنڈ میں پوچھا جا رہا ہے۔ خطبہ جمعہ 5 فروری سن 2016 سے یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کردہ واقعے میں کس شخص کے اپنے باورچی کو مارنے کا ذکر ہے؟ اس میں جو آپشنز ہیں: الف سلطان عبد الحمید، بے شیر سنگھ، جیم شاہ جہاں، دال ملکہ وکٹوریہ۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے، جی کیا جواب ہے؟ بے شیر سنگھ۔ بے شیر سنگھ، جی آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو پچھلا سوال تھا آپ کے استاد کے گل علی شاہ صاحب، ان کا روایت کردہ یہ واقعہ ہے کہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو ایک بات پہ مارا۔ سوال نمبر 12 آج کے اس راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے، یہ بھی خطبہ جمعہ 5 فروری سن 2016 سے لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے کس مبلغ کی نماز جنازہ کا اعلان فرمایا ہے؟ آپشنز ہیں: الف مکرم عبد الوہاب آدم صاحب افغانہ، بے مکرم قاسم طورے صاحب آئیوری کوسٹ، جیم مکرم نصیر احمد انجم صاحب ربوہ، دال مکرم محمود احمد بنگالی صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں قواعد میں پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر آپشنز کے بتائے جانے سے پہلے آپ بزر دباتے ہیں تو آپ وہ آپ کا غلط جواب متصور ہوگا اور آپ نمبر کھوئیں گے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ میں نے ابھی چوتھا آپشن ختم نہیں کیا تھا کہ ٹیم اے نے یہ بزر دبایا ہے، تو مجھے یہ قواعد کی روح سے ہم آپ کے 5 نمبر اس میں سے کم کریں گے۔ بہرحال اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن بے ہے، مکرم قاسم طورے صاحب آئیوری کوسٹ۔ ان کی نماز جنازہ کا اعلان حضور نے آخر پہ فرمایا ہے اپنے خطبہ جمعہ میں۔ تو یہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا۔ تو پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جو رزلٹ ہے وہ ٹیم اے بھی 10 نمبر ہے، ٹیم بی 10 نمبر، ٹیم سی 10 نمبر۔ ماشاءاللہ بڑے ساتھ آپ چل رہے ہیں، لیکن آگے پیچھے ہونا پڑے گا آپ کو، اور امید ہے کہ اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ تیار ہیں؟ اس میں تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ جس ٹیم سے سوال پوچھا جائے گا وہی ٹیم اس کا جواب دے گی۔ اگر ان کو نہیں بھی آتا تو یہاں جواب بتا دیا جائے گا، اگلی ٹیم کا سوال الگ ہے۔ تو اس میں ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ جی اگلے راؤنڈ کا پہلا سوال ٹیم اے سے ہم شروع کریں گے، تو اس میں کوئی آپشنز نہیں ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے پارے میں 5 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی 3 آیات کا مضمون بتائیں۔ مثلا ایک مثال میں دے دیتا ہوں، آپ نے 3 اور بتانی ہے۔ مثلا آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اس قسم کی 5 ٹوٹل آیتیں آپ کوئی بھی 3 بتا دیں جو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلنا من قبلکم سوری جی ایک ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ یہ دوسرے پارے کی نہیں ہے، صرف دوسرے پارے سے جواب دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم۔ جی آپ کا وقت ختم ہوا، آپ نے ایک آیت درست بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس میں جو اور آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو آپ نے ایک آیت درست بتائی، اس کے 3 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ جی ٹیم بی جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ دوسرے پارے میں
यस्सालूना का, वो तुझसे पूछते हैं। यस्सालूना के अल्फाज के साथ 6 आयतें शुरू होती हैं। आप कोई भी 4 मज़ामीन बता दें कि क्या मज़मून है जो यस्सालूना के लफ्ज़ से शुरू हुए हैं। यसअलूना का अनिल रूह, वो तुझसे रूह के मुतालिक पूछते हैं। एक ये है यसअलूना का अनिल खम्र वल मैसर, क्या है? वो तुझसे शराब और जुए के मुतालिक पूछते हैं, और मेरे ज़हन में नहीं। ठीक, आपने 2 आयतें बताई हैं। यस्सालूना का अनिल रूह जो है ये दूसरे पारे में नहीं है, और यस्सालूना का अनिल खम्र वल मैसर आपने बताई, ये दुरुस्त है। इसके अलावा जो आयात यस्सालूना के लफ्ज़ से शुरू हैं, वो यस्सालूना का अनिल अहिल्लते, वो तुझसे पहली रात के चाँद के मुतालिक पूछते हैं। यस्सालूना का माज़ा युनफ़िकून, वो तुझसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। यस्सालूना का अनिश शहरिल हराम, वो तुझसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं। व यस्सालूना का अनिल महीज़, तो बहरहाल ये 6 आयतें हैं। आपने एक दुरुस्त बताई, तो जुज़वी तौर पर आपका जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर आपको इसके दिए जाते हैं। जी, टीम सी ब्रैम्पटन वेस्ट से तशरीफ़ लाई है। आपसे भी इसी नोयत का एक सवाल है कि दूसरे पारे में कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, कितनी और कौन सी बातों के मुतालिक कुतिबा अलैकुम का कहा गया है। चले मैं आपको बता देता हूँ। 4 आयतें ऐसी हैं, जैसे पहले भी मैंने तादाद बताई, लेकिन आपने बताना है कि कोई भी 3 आयात जो कुतिबा अलैकुम के मज़मून से शुरू होती हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत, कुतिबा अलैकुम सियामुर रफ़सु इला निसाइकुम, आई थिंक सो। जी, ये 2 जवाब हुए हैं। आपका वक्त ख़त्म होने को है, अगर आप बताते हैं। चलें, आपने 2 आयतें बताई हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ये जवाब दुरुस्त है। और दूसरा भी कि तुम पर वसीयत करना फ़र्ज़ किया गया है, ये भी आपने मज़मून बताया, ये भी जवाब आपका दुरुस्त है। तो 3 आयतें आपसे पूछी गई थी, आयतें आपने 2 बताई हैं, तो आपको 6 नंबर इसके दिए जाते हैं। तो इस लिहाज से टीम सी ने 6 नंबर हासिल किए हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिज़ल्ट बता देता हूँ। टीम ए के 13 नंबर हैं, टीम बी के 13 और टीम सी के 16। अभी 2-2 सवाल बाकी हैं हर टीम से। जी, टीम ए आपसे दूसरा सवाल है। ये सवाल हकीकतुल वही से लिया गया है। सवाल ये है कि मौलवी करमदीन जिसने मुकदमा किया था, उसके मुतालिक किस किताब में हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशगोई का ज़िक्र फरमाया है। तोहफ़ा गोल्डविया। जी, आपने तोहफ़ा गोल्डविया बताया है। शुक्र है कि इसमें माइनस नंबर नहीं है, तो आप महफूज हैं। जवाब आपका गलत है। जो दुरुस्त जवाब है वो है मवाहिबुर रहमान। सफ़र जहलम से चंद रोज़ पहले ही हजूर ने ये किताब मुकम्मल की और शाया हुई, और हजूर अपने सफ़र जहलम में साथ ले गए। तो ये किताब है मवाहिबुर रहमान। तो आपका जवाब गलत हुआ। 10 नंबर थे इस सवाल के। जी, टीम बी आपसे दूसरा सवाल है। इल्हाम है इन्नी ओहाफ़िज़ो कुल्ला मन फ़िद्दार। सवाल ये है कि यहाँ जो लफ्ज़ अद्दार यानी घर, इससे हजूर ने क्या मुराद लिया है। इससे मुराद ये है कि जो भी हुजूर के मानने वाले हैं, जो हुजूर की पूरी तालीम पे मुकम्मल अमल करते हैं।
وہ اس حضور کی چار دیواری میں جو ہے وہ شامل ہیں اور وہ ان کو حفاظت کا وعدہ دیا گیا۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی صرف جماعت میں شامل ہو جانا نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ پوری تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جو حضور کے الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ کو اس کے ملتے ہیں۔ جی ٹیم سی، آپ سے دوسرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ لڑائیاں دین کو جبراً شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیا 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ کس وجہ سے یہ لڑائیاں تھیں؟ ایک تو یہ تھی کہ وہ مدافعانہ تھی، اچھا، دوسرا یہ تھا کہ جو ظلم کیے تھے کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، اس کے جواب میں تھی۔ جی آپ 3 وجوہات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، آپ نے 2 بتائی ہیں، ان میں سے ایک درست ہے کہ بطور مدافعت حضور نے جو 3 وجوہات بتائی ہیں وہ میں بالترتیب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نمبر 1 یا تو بطور سزا تھیں، نمبر 2 بطور مدافعت تھیں، نمبر 3 ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔ یہ 3 وجوہات حضور نے بیان کی ہیں، اس میں آپ کو 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ جی آج کے مقابلے کا جو راؤنڈ ہے اس میں ہر ٹیم کا اب ایک سوال رہ گیا ہے۔ جی ٹیم اے، آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اپنے بعض صحابہ کے خطوط بھی درج فرمائے ہیں جو انہوں نے اپنے علاقوں میں مکذبین کی ہلاکت کے نشان کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھے تھے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 2 صحابہ جو ہیں ان کے نام بتائیں، اگر مکذب کا نام بھی آپ بتا دیں تو زیادہ اچھا، لیکن صحابہ کے نام بتا دیں۔ نہیں، ذہن میں نہیں۔ جی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں جواب نہیں دے سکے۔ اس میں حضور نے حضرت سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حافظ سلطان سیالکوٹی اور مرزا سردار بیگ کے تعاون سے ہلاک ہونے کی خبر حضور کو دی، جو حضور نے حقیقت الوحی میں شامل فرمائی ہے۔ نمبر 2 حضرت حکیم کرم داد صاحب آفد المیال کا ذکر حضور نے کیا ہے۔ یہ صحابی، انہوں نے فقیر مرزا کی تعاونی ہلاکت کا نشان جو حضور کی خدمت میں لکھا تھا۔ نمبر 3 حضرت مولوی محمد فضل احمدی آف چنگا بنگیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چنگا بنگیال کے ایک نمبردار تھے فضل داد خان۔ تو یہ جتنے بھی مکذبین تھے شرارتوں میں بڑھتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آئے، تو وہ نشان ان صحابہ نے حضور کو لکھے جو حضور نے حقیقت الوحی میں درج فرمائے ہیں۔ آپ جواب نہیں دے سکے۔ جی ٹیم بی، جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے۔ ٹیم بی، آپ سے سوال ہے کہ حقیقت الوحی میں نشان نمبر 138 میں حضور نے استجابت دعا بیان کر کے فرمایا ہے، یعنی دعا قبول ہونے کا مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ بھی چند دعاؤں کا قبول ہونا تحریر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی حضور نے اپنے بعض صحابہ کے خطوط درج فرمائے ہیں کہ کس طرح حضرت اقدس علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات دور کر دیں۔ ان صحابہ اور ان کی مشکلات میں سے کوئی بھی 2 بتائیں۔ کوئی بھی 2 صحابہ کے نام جنہوں نے قبولیت دعا کا حضور کو لکھا ہو کہ حضور کی دعا کے نتیجے میں یہ مشکل دور ہوئی۔ پتہ نہیں ہے، لیکن جسٹ گیس کر دیتا ہوں کہ خلیفہ المسیح اول اور مولوی عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ عنہ۔ وہی بات میں کہوں گا کہ شکر ہے کہ اس مرحلے میں مائنس نمبر نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔
یہ خطوط کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ باہر سے صحابہ نے خط لکھے ہیں. حضرت حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں ہی رہائش رکھتے تھے. اسی طرح حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. بہرحال میں 4 صحابہ کے نام میں نوٹ کیے ہوئے ہیں. حضرت سید ناصر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کشمیر میں تھے، انہوں نے مخالفین کی ماتحتی میں اپنے عہدے میں ترقی پانے کا حضور کو لکھا ہے کہ حضور کی دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مخالف تھے لیکن پھر بھی مجھے ترقی مل گئی. نمبر 2، حضرت مستری نظام الدین صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطرناک مقدمہ فوجداری میں سرخرو ہونا. نمبر 3، حضرت حکیم شاہ نواز صاحب راولپنڈی کا عدالت میں اپیل کا منظور ہونا. نمبر 4، حضرت میاں نور احمد مدرس بستی وریام شورکوٹ، انہوں نے اپنے دوست کا مقدمے میں فتح پانا. یہ نشان یہ قبولیت دعا کا حضور کی خدمت میں لکھا تھا. تو یہ خطوط حضور نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں درج فرمائے ہیں. جی ٹیم سی دعا کر رہی ہوگی کہ ایسا کوئی سوال نہ آ جائے صحابہ کے نام. آپ کی دعا قبول ہوئی لگتا ہے. آگے سوال نمبر 9 جو ہے آپ سے تیسرا سوال ہے، یعنی اس مقابلے کا تیسرا آخری سوال ہے. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہے. تو جو ٹیم اے ہے 13 نمبر ہیں، ٹیم بی کے 23 نمبر ہیں، ٹیم سی کے 19. تو اگر آپ درست جواب بتاتے ہیں تو بغیر کسی عذر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے، کوئی روک نہیں ہوگی. لیکن اگر جزوی بتایا تو پھر جزوی حساب سے نمبر ہوں گے. لیکن بہرحال یہ سوال آپ کو آگے لے جانے کا فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر کوئی کلام نازل ہو، جب تک 3 علامتیں اس میں نہ پائی جائیں، اس کو خدا کا کلام کہنا اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے. وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ ایک تو اس میں شوکت ہو، دوسری اس میں پیش گوئی ہو، اور تیسری اس میں سچائی ہو. جی آپ کا جواب مکمل ہوا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ 3 علامتیں ہیں کہ وہ کلام قرآن شریف سے مخالف اور معارض نہ ہو. نمبر 2، وہ کلام ایسے شخص پر نازل ہو جس کا تزکیہ نفس بخوبی ہو چکا ہو. نمبر 3، ملہم جس کلام کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، خدا کے متواتر افعال اس پر گواہی دیں. تو جو آپ بات کر رہے تھے وہ شاید کسی اور مضمون میں حضور نے بیان کی ہو، لیکن یہ جواب غلط ہوا اور آپ 10 نمبر حاصل نہیں کر پائے. تو مقابلے کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ہم اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ٹیم اے جو یارک اینڈ سمکو ریجن سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے مجموعی طور پر 13 نمبر حاصل کیے ہیں. ٹیم بی جو جی ٹی اے ایسٹ سے تعلق رکھتی ہے، یہیں ٹورنٹو کا ہی ایک حصہ ہے، انہوں نے مجموعی طور پر 23 نمبر حاصل کیے ہیں اور آج کے مقابلے میں سر فہرست ہیں. اور ٹیم سی جو برمپٹن ویسٹ سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے مجموعی طور پر 19 نمبر حاصل کیے ہیں. تو اس لحاظ سے ٹیم بی آج کے مقابلے کی فاتح قرار پاتی ہے. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا کوالیفائنگ راؤنڈ جس میں ٹیم بی آگے جانے میں کامیاب ہوئی ہے. باقی اسی طرح اور بھی کوالیفائنگ راؤنڈ ہیں، ان میں کامیاب ہونے والی ٹیمیں آگے سیمی فائنلز میں جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے.